السلام علیکم۔ کسی نے کیا خوب تبصرہ کیا ہے کہ معاملہ پیٹ پھاڑنے سے پیٹ بھرنے تک پہنچ گیا ہے کہ شہباز شریف کی دعوت پر زرداری اور بلاول دونوں ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے، جہاں مریم نواز اور حمزہ شہباز پہلے سے موجود تھے۔ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے ادوار کو نکال دیں تو 1971 سے لے کے 2018 تک پاکستان پر جو دو خاندان مسلط رہے، عمران خان کی حکومت بننے کے بعد یہ ان کا کوئی پہلا اگست نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ بات اہم یہ تھی کہ دونوں خاندانوں کی دو نسلیں ایک کمرے میں جمع تھیں۔ بعد ازاں اسی طرح کا عشائیہ زرداری صاحبان کی خدمت میں چودھری برادران کی طرف سے بھی پیش کیا گیا، جس کا مقصد یقیناً یہ ہوگا کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو بھی حکومت مخالف تحریک میں شامل کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان اور ان کے فرزند ارجمند اسد الرحمان تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، جبکہ اسفندیار ولی اور ان کے جانشین احمد ولی خان کسی بھی وقت اس ٹرک پر سوار ہو جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی سیاست پر قابض خاندان اپنے جان نشینوں کے سیاسی مستقبل کے تحفظ کی خاطر اگر متحد ہو کر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں اور ایم کیو ایم کے ممبران اسمبلی کو اشارہ مل جائے تو حکومت کے خاتمے کے واضح امکان نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ منظرنامہ جس سے بہت سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اس سارے کھیل کا رائٹر اور ڈائریکٹر کوئی بھی ہو، اس میں اہم ترین کردار بہرحال جس لیڈر کا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ زرداری صاحب اس کھیل میں کیوں شامل ہوئے ہیں، ان کے اصل مقاصد کیا ہیں، اس سے تو مکمل طور پر شاید بلاول بھٹو بھی آگاہ نہ ہوں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ موروثی سیاست کے مستقبل کے تحفظ کے لیے بننے والے اس اتحاد کے ڈائریکٹر چاہے جتنی کوشش کر لیں، اس کا نتیجہ شاید ایک کامیاب عدم اعتماد کی صورت میں نہیں نکل سکے گا، اور اس کی واحد وجہ آصف علی زرداری ہی ہوں گے۔ 2014 میں جب نواز شریف کے دور حکومت میں تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنوں سے حکومت آخری ہچکولے لے رہی تھی تو عین وقت پر زرداری صاحب نے اپنا وزن نواز شریف کے پڑلے میں ڈال دیا تھا۔ اگرچہ باخبر لوگوں کے مطابق دھرنوں سے قبل وہ یہ یقین دہانی کروا چکے تھے کہ عین وقت پر وہ بھی نواز شریف کے خلاف احتجاجی تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے نواز شریف کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کو شریف برادران سے کوئی توقع تھی۔ ان کے خیالات کی ترجمانی بیرسٹر اعتزاز احسن نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نواز شریف کے طرز سیاست کو آڑوں ہاتھوں لے کر کی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے حکومت کو گرنے سے صرف اس لیے بچایا کہ وہ حکومت جانے کے بعد آنے والے نظام میں جو حصہ مانگ رہے تھے وہ ان کو نہیں دیا جا سکتا تھا، اور اس حصے سے کم پر ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سود و ضیاع کی اسی جمع و تفریق میں ان کو اپنا فائدہ حکومت کو بچانے میں ہی نظر آیا۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال 2017 کے آخر اور جنوری 2018 میں پیدا ہوئی۔ نون لیگ کے علاوہ جب پاکستان کی تقریباً سب سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے عنوان پر ڈاکٹر طاہر القادری سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے حکومت کے خاتمے پر متفق ہو چکی تھیں، اور یہ بات طے کروا لی گئی تھی کہ 17 جون 2018 مار روڈ لاہور پر متحدہ اپوزیشن کے بینر تلے ہونے والے جلسے میں تمام جماعتیں پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا اعلان کر دیں گی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پیپلز پارٹی سندھ کی اسمبلیوں کو اپنے وزرائے اعلیٰ کے ذریعے تحلیل کرنے کا اعلان کر کے نون لیگ کی حکومت پر ایسا پریشر ڈالیں گے کہ حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا، لیکن عین وقت پر آصف علی زرداری نے ایسا کرنے سے معذرت کر دی۔ اس جلسے میں عمران خان، آصف زرداری، چودھری پرویز الہی، شیخ رشید سمیت درجنوں قومی لیڈروں نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، مجلس وحدت، سنی اتحاد کونسل، ایم کیو ایم اور پاک سرزمین پارٹی سمیت درجنوں جماعتوں کے لیڈر اس امید پر رات بھر اسٹیج پر جلوہ افروز رہے کہ اس رات حکومت کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دی جائے گی، لیکن آصف علی زرداری کے آخری وقت اپنے
وعدہ کے مطابق اقدام نہ کرنے سے معذرت نے نون لیگ کی حکومت کو نہ صرف نئی زندگی دے دی بلکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کی سیاسی تحریک پر ایسا شبخون مارا کہ اس کے بعد یہ سانحہ صرف عدالتی مقدموں کا عنوان بن کے رہ گیا۔ یہ الگ بات کہ آصف زرداری کے شہر نے عوامی تحریک سے حال ہی میں لاہور کے حلقہ N133 کے ضمنی انتخابات میں اپنے امیدوار کی اعلانیہ اور بھرپور حمایت حاصل کر لی۔ 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریکوں کے غبارے سے زرداری صاحب متعدد بار ہوا نکال چکے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شریف خاندان کا زرداری خاندان کو کھانے کی دعوت پر بلانا بہت معنی خیز ہے۔ دونوں خاندانوں کے سیاسی ملاپ اور حکومت مخالف تحریک میں دیگر سیاسی خاندانوں کی شرکت دراصل پاکستان میں سیاسی موروثیت کے تحفظ کی ایک کاوش ہے۔ عمران خان سے لاکھ اختلاف کیے جا سکتے ہیں اور ان کی حکومتی کارکردگی پر ہزار سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن سیاسی کرپٹ مافیا کے احتساب کے ایجنڈے پر ان کی سنجیدگی کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ احتساب کے معاملے پر ضد کی حد تک سنجیدگی کے ساتھ اگر عمران خان اپنا دور حکومت مکمل کر لیتے ہیں تو شاید اگلے انتخابات میں شریف خاندان کا کوئی فرد الیکشن میں حصہ لینے کے بھی قابل نہ رہے، اور یہی ہے وہ خطرہ جس نے شریف خاندان کو ایک دفعہ پھر زرداری صاحب کو اپنے گھر بلانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن آصف زرداری کی اصل گیم کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس سارے کھیل سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ان کو عمران خان کی حکومت کے قبل از وقت خاتمے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان کا اصل ایجنڈا تو پنجاب میں اپنے قدم جمانا ہے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پیش رفت ایک مضبوط اور متحد نون لیگ کی موجودگی میں زیادہ ممکن ہے یا ایک شکست خوردہ تقسیم کا شکار نون لیگ میں؟ یہ ہے وہ سوال جو پیپلز پارٹی کے مستقبل کے فیصلوں کا تعین کرے گا۔ ڈائریکٹر کوئی بھی ہو، سکرپٹ رائٹر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو چائے لکھے، آصف علی زرداری وقت آنے پر پہلے کی طرح وہی کردار ادا کریں گے جس سے ان کا اپنا مفاد وابستہ ہوگا۔ سندھ کی حد تک ان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کا اصل مفاد پنجاب کی سیاست میں اپنے قدم جمانے میں ہے۔ ہماری رائے میں اگلے الیکشن میں پنجاب میں جس حلقے میں بھی کسی کو جیتنا ہے اس کو تحریک انصاف سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو کر گھر تو بیٹھ جائے گا، کم از کم زرداری صاحب کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا۔ زرداری صاحب کو عمران مخالف ووٹوں سے ہی اپنا حصہ لینا ہوگا، اور عمران مخالف ووٹ ایک مضبوط اور فاتح نون لیگ کی صورت میں پیپلز پارٹی کی طرف کیوں راغب ہوگا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اس کو موجودہ حکومت مخالف تحریک کا نتیجہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔